بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور جس طرح رجب المرجب کا چاند نظر آیا ہے، اس کے ساتھ ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ نہ صرف اجمیر میں بلکہ یار بھائی کیو ٹی وی پورے جوش و خروش کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ خواجہ خواجگاں خواجہ ہنداں شہ کیواں جناب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا رہا ہے ہر سال کی طرح۔ اس سال بھی ہم نے عظیم الشان اور فقید المثال نشریات آپ حضرات کے لیے ارینج کی ہے، اور اسی نشریات کے سلسلے کا یہ اہم ترین حصہ آفتاب چشت، جس کی دوسری نشست آج آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اور آج کی نشست میں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ملک پاکستان کے بہت ہی نامور، معتبر اور ایسے علماء کرام ماشاءاللہ موجود ہیں کہ جن کے چہرے ہی سند ہیں۔ بس ان سے بات جب انسان کرتا ہے تو اسے تشفی ہوتی ہے کہ اب جو بات ہمیں ملے گی، جو جواب ملے گا، وہ مدلل ہی ہوگا، اور ہمیں اسے کہیں بھی ان کے نام سے ریفرنس کیا جا سکتا ہے، اتنا اللہ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا۔ میری مراد جناب استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ہے۔ حضور خیر مقدم آپ کا۔ یہ بڑا شاذ و نادر ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ وقت میسر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحبتوں میں جو کچھ ہمیں ملے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے یار بھائی کیو ٹی وی پر بہت سارے پروگرامز آپ کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت خوبصورت آپ بھی کلام کیا کرتے ہیں، جناب مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے، اور آج کے انشاءاللہ پروگرام میں آپ سے بھی بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ اور معروف و ممتاز ثنا خان، نوجوان خوش الحان ثنا خان، قاری محمد محسن قادری آج رفیق سفر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ نعت رسول مقبول سے حضرت اجازت، تو نعت رسول مقبول سے آغاز کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ۔ صبا بسوئے مدینہ رکن، صبا بسوئے مدینہ رکن، ازی دعا گو سلام برخاں، صبا بسوئے مدینہ رکن، ازی دعا گو سلام برخاں، بگرد شاہ مدینہ گردو، بگرد شاہ مدینہ گردو، بسد تذر و پیام برخاں، صبا بسوئے مدینہ رکن، ازی دعا گو سلام برخاں، بابا برحمت گہے گزر کن، بابا بے جبریل گئے جبی سا، بابا برحمت گہے گزر کن، بابا بے جبریل گئے جبی سا، سلام ربی علی نبی، سلام ربی علی نبی، گہے بابا بو سلام برخاں، صبا بسوئے مدینہ رکن، صبا بسوئے مدینہ رکن، ازی دعا گو سلام برخاں، بالغن داؤد ہم نواشو، بنا لئے درد آشنا شو، بالغن داؤد ہم نواشو، بنا لئے درد آشنا شو، ببز میں پیغمبری غزل را، ببز میں پیغمبری غزل را، زعبد
आजिज़ निज़ाम बरखा बबज़ में पैगम्बरी गज़ल रा से अब्द आजिज़ निज़ाम बरखा सबा बसूए मदीना रोकुल अज़ीज़ आगो सलाम बरखा सबा बसूए। माशाअल्लाह। प्रोग्राम आफ्ताब चिश्त में आज हम आगाज़ कर रहे हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो मजालिस में आपके मलफूज़ात हैं, जो जिनसे आपके तलामिज़ा इक्तिसाब फ़ैज़ किया करते तो आगे मुंतकिल फरमाते थे, और मैदान अमल में भी ज़ाहिर है ये जो सिलसिला चिश्त है इसमें मोइनुद्दीन, कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, निज़ामुद्दीन, साबिर अलाउद्दीन, जमालुद्दीन, ये बहुत बड़ी दलील हैं। ये जो नाम है ये एक के बाद एक सितारा आपको नज़र आता है और उसकी अपनी एक आबोताब है। दलीलुल आरिफीन की मजलिस से इक़्तिबास पेश कर रहा हूँ और उसी में जो गोशे होंगे वही सवालात की सूरत में उलमाए किराम की खिदमत में पेश करूँगा। एक मरतबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मजलिस में बैठे हुए थे, तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, शैतान इन 4 ग्रोहों की वजह से गमगीन होता है। अव्वल मुअज्जिन जो अजान देते हैं, सुनने वाले जो जवाब देते हैं, कहने और सुनने वाले सब बख्श दिए जाते हैं। दूसरे मुजाहिद जो जिहाद के लिए निकलते हैं, नारा तकबीर बुलंद करते हैं तो इनकी भी मगफिरत कर दी जाती है। तीसरे वो जो कस्बे हलाल से रोज़ी कमाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं तो अल्लाह ताला इन सब को बख्श देता है। चौथे वो जो नमाज फ़जर अदा करके इशराक़ का इंतज़ार करते हैं, फिर इशराक़ की नमाज अदा करते हैं तो इनकी भी मगफिरत कर दी जाती है। पहला नुक्ता मुफ्ती साहब इसमें मुअज्जन का एक किरदार सामने आता है और गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला उसकी फजल। हमारे माशरे में एक ज़ाहिर है ये अहम ज़िम्मा है, अजान देने का भी मुअज्जिन की भी एक अहम हैसियत है, लेकिन नुमाया तौर पर कुछ बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं होती, इग्नोर किया जाता है। तो मैं इस हवाले से चाहता हूँ इस शोबे की तरफ लोग मुतवज्जो हों जिस तरह गरीब नवाज़ ने इस जानिब मुतवज्जो फरमाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान और हदीस में मुअज्जिन के लिए बड़े फ़ज़ाइल ज़िक्र किए गए हैं और उनकी पजीराई की गई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि उससे अच्छी बात किसकी होगी जो उन ग्रोहों में से हो, उन लोगों में से हो जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं सुभान अल्लाह, और नेक अमल करें और वो कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। तो ये मुअज्जिनीन के बारे में उलमा ने फरमाया, मुफस्सरीन ने, कि उनके बारे में है कि उनसे बेहतर बात किसकी है। वजह इसकी ये है कि आजकल तो खैर अब ऐप्स वगैरह आ गए हैं, दीगर मतलब कैलेंडर वगैरह लगा दिए जाते हैं। पहले दौर में ऐसा नहीं था। पहले दौर में लोगों को नमाज के वक्त की इत्तिला का ज़िम्मेदार मुअज्जिन था। बिल्कुल, खुसूसन सख्त सर्दियों की रात में फजर के टाइम उठकर, क्योंकि लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और इस उम्मीद पर कि मुअज्जिन उठाएगा, तो वो उठकर अपनी नींद कुर्बान करके वक्त पर अजान देता था। तो उसके लिए बड़े दर्जात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाए। जैसे ख्वाजा साहब ने इरशाद फरमाया, यकीनन ये एक उसूल याद रखिएगा कि जो भी कोई सहाबी भी हों, अगर वो उखरवी कोई इनाम जिक्र फरमाए तो वो अपने पास से नहीं कर सकते, वो यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर ही कह रहे हों। सही बात, क्योंकि कोई भी बड़े से बड़ा वली या सहाबी आखिरत के मामलात चूँकि वो गैबी उमूर होते हैं, उन पर अज़ खुद मुत्तले नहीं हो सकते। सही। इसका मतलब है ख्वाजा साहब ने अगर ये कहीं हदीस पढ़ी है और ये नहीं बयान फरमा रहे हैं ये, तो ये हदीस में होगा। बिल्कुल, जैसे तबरानी की एक रिवायत इसी से मिलती जुलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहमद की रिवायत है कि जब मुअज्जिन अजान देता है तो जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है मुअज्जिन की भी मग़फ़िरत हो जाती है और उन चीज़ों की भी मग़फ़िरत हो जाती है। वाह। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सुनने वाला है, अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाजिल होगी तो उसके लिए भी इनाम है। सुभान। और और दूसरा रहमत कौनैन, ये तबरानी की रिवायत सरकार फरमाते हैं कि जो अजान देता है और तालिब सवाब हो, वो बरोज़ क़यामत ऐसा आएगा जैसे खून आलूद शहीद आता है, अल्लाह, यानी वैसा उसके लिए इनाम है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमाता है। तो ये बड़े इनाम हैं मुअज्जिन के लिए। अब लोगों का नामाइल होना इस वजह से है कि हमारे यहाँ आजकल ये जो मतलब मनासिब हैं, ये इस मुआशरे की मतलब बेराहरवी की तरफ से या बेराहरवी की वजह से इंतहाई मायूब से हो गए हैं, मायूब मातूब हो गए हैं, हकारत की निगाह से देखे जाते हैं।
اگر ایک آپ آدمی جو ہے سے پوچھیں کہ کیا اپنے بچے کو امام مؤذن بناؤ گے، تو کہہ رہے بھائی کیا کہہ رہے ہو، انجینئر بولو، ڈاکٹر بولو، پروفیسر بولو، کچھ اور بولو، مؤذن امام بناؤ. یعنی ان کی نظر میں اتنے حقیر ہو گئے ہیں یہ معاملات، کچھ انتہا نہیں. اب اس کے بہت سارے اسباب ہیں جو خیر ہم یہاں پہ اسباب پہ گفتگو کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن یہ ضرور بہت ضروری ہے کہ ہم ان مناسب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے عطا فرمائے ان کی پذیرائی بھی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ انسان باقاعدہ کسی مسجد کو جوائن کر کے ایک جاب حاصل کرے اور پھر ہی مؤذن بنے. بالکل. اگر آپ اذان دیتے ہیں، میں اذان دے لیتا ہوں کسی مسجد میں جا کر، تو یہی فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ اصل تو بلانے والا ہے نا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، اور فقہاء نے واضح لکھا بھی، اگر گھر میں آپ نماز ادا کرنا چاہیں، اکیلے بھی ہوں، اذان دے لیں. کیا بات ہے. بہت بلند آواز سے نہ دیں، بس اتنا کہ چلیں قریب قریب آواز پہنچ جائے تو بہت سی فضیلتوں کا حصہ اس کو ملے گا. اگرچہ یہاں جو جتنے حدیثوں میں فضیلتیں وہ ان کی ہیں جو اعلانیہ طور پہ اذان دے رہے ہیں، لیکن بہرحال ثواب اس کو بھی حاصل ہوگا. بہت خوب مفتی صاحب. میں ناظرین اکرام ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کرتا ہوں، اور انشاءاللہ مزید جو جن گوشوں پہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ اقتباس ہمیں اشارہ کرتا ہے، انشاءاللہ مزید دوسری اور تیسری اور چوتھی بات کی طرف علماء کرام کے ساتھ آنے والے سیگمنٹس میں گفتگو کریں گے. خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. استاذ العلماء مفتی اکمل مدنی صاحب اور مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، اور ہمیں جوائن کیا قاری محمد محسن قادری نے بھی، جو انشاءاللہ اختتام پر منقبت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کریں گے. حضرت دوسرا جو نقطہ تھا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقتباس میں، مجاہدین کی عظمت کے حوالے سے تھا. اچھا، اکثر ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، صوفیاء کرام ہوتے ہیں، یہ تو جہاد وہاد نہیں کرتے، مطلب لوگوں کو پتہ ہے کہ جہاد سے کنارہ کش ہوتے ہیں، جبکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مجالس میں اپنے تلامذہ سے جہاد کی فضیلت اور مجاہدین کی عظمت پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں بخش دیتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ سلمان بھائی. دور حاضر کا ایک انتہائی بڑا الزام اور جھوٹ جو تصوف سے متعلق اور اولیاء کاملین سے متعلق ہے کہ وہ جذبہ جہاد سے بالکل عاری ہوتے ہیں اور جہاد سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. بنیادی طور پر ہم قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کریں تو بے شمار مقامات پر قرآن میں بھی اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شوق جہاد کو، شوق شہادت کو بیدار فرمایا گیا اور اس کی تعلیم فرمائی گئی. خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا. خود حضور نے جہاد میں بھی حصہ لیا، اور جہاد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثیر غزوات میں شریک ہوئے، اور شہادت سے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر میں جہاد کروں. کئی مرتبہ حضور نے اس خواہش کی تکرار فرمائی. تو اگر قرآن و سنت کی واضح تصریحات ہیں، تعلیمات ہیں، تو پھر یقیناً اولیاء کاملین اس جذبہ جہاد سے عاری نہیں ہو سکتے. یہ تو ایک حقیقی اور بنیادی جو قرآن و حدیث کا ایک کانسیپٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. پھر اولیاء کاملین کا اگر معاملہ دیکھیں تو اہل اللہ نے اپنے اپنے دور میں نہ صرف اپنا جو طریقہ تبلیغ تھا، خانقاہی نظام تھا، اس میں جہاد کی تعلیم و تربیت دی جاتی تھی، ترغیب دی جاتی تھی، بلکہ وہ بنفس نفیس خود جہاد میں شریک ہوتے اور اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی اور بقا کے لیے. جس طرح صحابہ اکرام کے بعد کا معاملہ دیکھیں تو امام الاولیاء حضرت حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی کسی جہاد میں حصہ لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ کی سربراہی میں جہاد میں وہ شریک ہوئے، اور اس زمانے میں وہ جہاد کرتے کرتے آج جو کابل ہے افغانستان کا علاقہ، یہاں تک آپ جہاد کرتے ہوئے تشریف لائے. یعنی امام الاولیاء جو ہے تصوف ایک بڑا نام اور طریقت کا ایک بڑا نام ہے جو آج کئی سلاسل ان سے جڑے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح اور آپ کا ایک مشہور فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک مختصر راستہ ہوتا ہے، اور جنت جانے کا مختصر ترین راستہ جو ہے وہ جہاد ہے. یعنی اگر کوئی مختصر ترین راستے سے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو وہ ایک صحابی رسول نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اگر اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا. وہ کھجوریں چھوڑ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر میرے اور جنت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے تو میں کھجور کھا کر اور اس کیفیت میں مزید تاخیر کیوں کروں؟ تو اللہ رب العالمین کے دین کے سربلندی کے لیے جہاد کیا، شہید ہوئے، اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے جو انعام و اکرام کا سلسلہ اس کو حاصل کیا. پھر ہم دیکھیں اولیاء کاملین کے اگر معاملات دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک، آپ کا مشہور جو عمل ہے کہ ایک سال آپ حج فرماتے، ایک سال آپ جہاد فرماتے،
اور 1 سال آپ تجارت فرماتے ہیں، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کا وہ پورا سال جہاد میں گزرتا. جو اپنے زمانے کے تصوف کے بڑے امام ہیں، شریعت کے بڑے امام ہیں، ان کا عمل یہ ہے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کے سربلندی کے لیے جہاد میں جاتے ہیں. پھر ہم دیکھیں سلسلہ چشت کی ایک بڑی مشہور شخصیت حضرت ابو محمد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جو افغانستان سے تھے. سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے جب یہاں ہندوستان پہ حملہ کیا تو آپ نہ صرف آپ نے مریدین کو تلقین فرمائی اور سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے لشکر میں شامل ہونے کی ترغیب دی، بلکہ آپ خود بھی اپنے ہزاروں مریدین کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوئے. اور خواجہ صاحب کے زمانے میں بھی سلطان شہاب الدین غوری نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا تو ان کو دعوت دینے والے حضور خواجہ صاحب ہی ہیں، حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ. اور ایک روایت کے مطابق آپ نے خود اس جہاد میں حصہ لیا. تو اولیاء کاملین کا معاملہ ہمیں صرف تعلیم تک نظر نہیں آتا، صرف ترغیب تک نظر نہیں آتا، بلکہ جب بھی اللہ رب العالمین کے دین کے سربلندی کے لیے، بقا کے لیے، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، اس کو ظلم سے روکنے کے لیے اور مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے، انصاف کی بالادستی قائم کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جب بھی موقع آتا ہے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کے سربلندی کے لیے وہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ اس زمانے کا ایک بڑا فتنہ ہے جو اس سے پہلے بھی مختلف ہیلے حربے سے، مختلف طریقے سے مسلمانوں میں شوق شہادت کو، جذبہ جہاد کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہمیشہ سے جس طرح حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا، تو ہر زمانے میں اللہ رب العالمین ایسے اولیاء کاملین ضرور پیدا فرماتا ہے جو اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے عملاً بھی اس طور پر حصہ لیتے ہیں. بالکل صحیح، بہت خوب. مفتی صاحب قبلہ، آج ایک بڑی مصیبت ہے. تیسرا ظاہر پوائنٹ یہی آ رہا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جو کسب حلال کے لیے نکلتا ہے، روزی کماتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے. جنہیں کھلاتا ہے ان پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ہمارے یہاں بہت نیگیٹو ایک پرسپیکٹو سامنے دیکھنے میں آیا. پرسیپشن یہی بن چکا ہے کہ جی وہ جائز مثال کی طور پہ بھی آپ نے مؤذن کی مثال دی، امام کی مثال دی. آپ ہمیشہ ساری زندگی اس پر کام کرتے رہے، علماء بنانے پر اور اس پر کہ دیکھو ان کی قدر کرو. یہ ہمارے یہاں جب رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا ہرڈل آتا ہے. میں نے آپ کے مجھے گزشتہ بیانات بھی یاد ہیں، آپ نے بڑا لوگوں کو ترغیب دلائی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مؤذن ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا. یہ نہیں سوچ رہے کہ کتنی پاک اور طیب روزی اس کے پاس ہے، کم صحیح. مگر نہیں، وہ کسٹم میں ہے، وہ FIA میں ہے، وہ فلانے ڈپارٹمنٹ نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن نکل گیا. لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہوگی، تنخواہ سے کہیں زیادہ یہ کماتا ہوگا، ہماری بیٹی خوش رہے گی. اس طرح میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، باقی آپ کے ذہن میں کئی ہوں گی، آپ سوسائٹی کا حصہ ہیں. دیکھیں، ایک جہت سے یہ بات میں اس کو غلط نہیں کہوں گا کہ رزق کی حلت، اس کی برکت اپنے مقام پر ہے، لیکن فزیکلی طور پہ بہرحال مال کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. علاج معالجہ ہے، آج کل نقلی غذائیں ہیں، فضاؤں کا حالت دیکھ لیجئے آپ، تیزی کے ساتھ بیماری سرایت کر جاتی ہے. اور ایسی سی بیماری ایک ٹیسٹ کروائیں گے 10,000 15,000 20,000 کا ٹیسٹ. اب کس طریقے سے؟ اچھا، مؤذن کے لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر مؤذن صاحب ہیں تو ان کی تنخواہ 50,000 رکھ دی جائے. مسجد کے اپنے اخراجات بھی بہت سارے ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ اپنے شاگردوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ دین سے وابستگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس قناعت کی طرف آ جائیں کہ جو آپ کے لیے باعث اذیت ہو، باعث تکلیف، اور آپ کی فیملی کے لیے بھی ہو. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، آپ مختلف کورسز کریں، IT کے شعبے میں جائیں، آپ اس میں کوشش کریں. اب آپ مؤذن بھی ہیں، آپ انجینئر بھی ہیں، آپ مؤذن بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ امامت بھی کرتے ہیں، آپ ایک انجینئر بھی ہیں. کیا یہ نہیں ملاپ نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ ترکی میں دیکھیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم ان کو سیپریٹ کر دیتے ہیں اور ایک شخص ایک مؤذن کو یا کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اس کو لفظ کوتاہی کہوں گا بعض اوقات، دنیاوی تعلیم وہ حاصل نہیں کر رہا، وہ دیگر کورسز وہ نہیں کر رہا، کوئی ہنر حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دین اس نے اختیار کر لیا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سائیکل لے کے ادھر بھاگ رہے، ادھر ٹیوشن، ادھر نکاح، ادھر نکاح، اور پھر بھی اس کا بجٹ ہمیشہ آخر میں آؤٹ ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی بیٹی کو دے دیں گے یا میں اپنی بیٹی کو ایسے شخص کو دوں گا؟ میں اس کے منصب کی قدر کروں گا، میں اس کے رزق حلال میں اس کی حوصلہ افزائی ضرور کروں گا، لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا کہ شریعت نے نان نفقہ لازم کیا ہے. جس کے پاس نان نفقہ ہی نہ ہو اس کے لیے تو شادی کرنا ہی ناجائز ہوتا ہے. یہ شریعت کہہ رہی ہے. شریعت نہیں کہتی کہ تھوڑا بہت پیسہ ہے تو بھئی ٹھیک ہے، اس کے تھوڑا پیسے اور تقوی کو دیکھ کے بیٹی حوالے کر دو. شریعت اس نوجوان کو کہتی ہے تمہارے لیے نکاح کرنا ہی منع ہے جب تک تمہارے پاس نان نفقہ نہ ہو. اور نان نفقہ کیا ہے؟ رہائش، لباس، کھانا پینا. صحیح. اگرچہ علاج معالجے کو فقہاء نے اس میں شامل نہیں کیا ہے، لیکن فی زمانہ اس پر فتویٰ دیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے کہ بیوی کا علاج بھی وہی کروائے، ورنہ بیوی کہاں جائے گی علاج کروانے کے لیے؟ اس کی کفالت. ہاں، تو اس کا مطلب ایک تو یہ چیز ہے کہ اس کو میں بالکل غلط نہیں کہوں گا. دوسری چیز یہ ہے، اور یہ ایک بس پوائنٹ میں مرض کروں گا
میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو افواہیں ہیں، افواہوں کو تو لوگ فوراً قبول کر کے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ آج کل حلال میں گزارا نہیں ہوتا، یہی بات ہوتی ہے۔ بھائی حلال میں مر جاؤ گے، مولویوں کی طرف نہ جاؤ، تباہ ہو جاؤ گے۔ بالکل ایسے ہی لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی یہ تو سن کے فوراً، حالانکہ اس پہ قرآن نے بھی دلیل دی ہے، حدیث نے دلیل دی ہے، رزق حلال کمائیں گے برکت ہوگی، اس کو سن لیا۔ اب جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول بیان فرما رہے ہیں، جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ صحیح، اس کی طرف نہیں آئیں گے، اس میں شک و شبہ ہے، لیکن ان افواہوں کے اوپر یقین اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل۔ ہم بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، حتی الامکان کوشش ہوتی ہے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں، آپ بھی ہیں، دیگر لوگ ہیں۔ اللہ کا شکر۔ اب یہ پاسبل ہے آج کے دور میں، آپ اچھے انداز سے پڑھیں، آپ دین بھی حاصل کریں، آپ مختلف شعبہ ہائے زندگی کے اندر اپنے قدم جمائیں، رزق حلال کے 50 ذرائع اختیار کریں، بس دین کا نقصان نہ ہو۔ آپ کورسز کریں مختلف قسم کے، کہ گھر بیٹھ کر بچیاں بھی، میں بچیوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں، ان کو ایسے کورسز کروائیں گھر بیٹھ کر کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہ ارننگ کر سکیں۔ واہ، پھر دیکھیں دیندار، اگر دیندار کے پاس ایک مطلب کرولا چل رہی ہوگی لے کے اور گھر اس کا ہے، تو کون ہے وہ دیندار کو بیٹی نہیں دے گا؟ صحیح بات ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے خود بعض اوقات دین کو دینا چاہتے ہیں لیکن صرف وہی آپ کی ہم بات نے ہے، وہ قلت دین کو، کمائی دین کو اصل میں ایسا کر دیا ہے بالکل صحیح۔ بعض لوگوں نے کہ وہ کہتے ہیں یار دنیا کی طرف بالکل، یعنی جس کو دنیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ اگر آپ دنیا بھی رزق حلال کما رہے ہیں اور ایک دنیاوی ترقی دائرۂ شریعت میں رہ کر رہے ہیں تو وہ بالکل طیب حلال، اور شریعت اس کی خود اجازت دیتی ہے۔ صحیح، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دونوں جانب کو۔ زبردست۔ مفتی صاحب کبھی کبھی لگتا نہیں ہے کہ کوئی عالم دین بات کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی اوپینین میکر جو بالکل گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ کیا سوسائٹی بات میں ہے کھڑا آپ کی، ہو۔ کیا میں بات ہے، لٹرلی آپ بات ہے۔ سولوشن بڑا اچھا پرووائڈ کرتے ہیں، مطلب اس طرف سے بھی بیلنس اور اس طرف سے بھی، تاکہ لوگ دینداری کی طرف متوجہ بھی اور دیندار طبقے کی بھی اصلاح کر دی، دونوں طرف سے ایک ماشاءاللہ بہت اچھا ججمنٹل لینس سے اللہ اور وہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی میں نے کل پورے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کی، آج پھر کرتا ہوں۔ آج دوسرا روز ہے اور تقریبات عرس کا آغاز بھی ہو گیا، اور یہاں بھی پروگرامز جو ہے وہ عرس سے متعلق پیش کیے جا رہے ہیں۔ نظم و نثر کا بھی ایک حسین امتزاج طریقت و عقیدت کی شکل میں آپ کو دیکھنے میں آیا ہے، تحت اللفظ پیش کیے گئے، مناقب ثنا خانان رسول نے پیش کیے ہیں خواجہ غریب نواز کی جناب میں، اور اس طرح کے گفت و شنید سے متعلق پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور اہم ترین پروگرام ہے آفتاب چشت، آج دوسری نشست ہے۔ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، نماز اشراق اور چاشت کے احادیث میں کئی فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور خواجہ غریب نواز اچھی بات کی تھی مفتی محمد اکمل صاحب قبلہ نے کہ یہ جو صوفیاء کرام ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ہی اکتساب کرتے ہوئے اور اسی پر پرکھ لیں آپ ان کی باتیں تو آپ کو انشاءاللہ اطمینان ہوگا۔ تو یہ از خود نہیں کوئی بات کرتے، جو بھی کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فجر سے اپنے مریدوں کو تلقین کی کہ فجر کے بعد بیٹھنا ہے، اشراق تک انتظار کرنا ہے، شیطان اس سے غمگین ہو جائے گا اور تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔ کیا فرماتے ہیں سوال؟ سلمان بھائی، اس میں دو چیزیں خواجہ صاحب کے ان اقتباسات سے اور ان تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ان نمازوں کی جو نوافل ہیں ان کی فضیلتیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی، صحابہ اکرام کو باقاعدہ پوری زندگی اس سے جڑے رہنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابو درداء، حضرت ابو ہریرہ، ان دونوں صحابہ اکرام سے متعلق روایات ہیں کہ حضور نے وصیت فرمائی کہ مرتے دم تک تم ان چیزوں کو نہ چھوڑنا۔ تین چیزوں کی تلقین حضور نے فرمائی، ایک ان میں سے فرمایا کہ نماز اشراق اور چاشت کا اہتمام کرنا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کی بطور خاص تاکید فرما رہے ہیں، تلقین فرما رہے اور پوری زندگی اس سے جڑے رہنے کی تاکید فرمائی جا رہی ہے، تو یقیناً یہ بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اور اس کی فضیلت ایک اور مقام پر حضور نے فرمائی کہ جس نے نماز فجر ادا کی، بیٹھا رہا اور یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا تو اس نے نماز اشراق کی 2 رکعت ادا کی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تمہارے جتنے بھی اعضائے بدنی ہیں اس کا تم صدقہ ادا کرو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم کیسے صدقہ ادا کریں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، ہم میں سے کوئی مفلس ہے، نادار ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ ان تمام چیزوں کی طرف سے تمہیں 2 رکعت اشراق کے وہ کافی ہیں، یعنی اگر تم اپنے تمام اعضائے بدنیہ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا چاہتے ہو، ان تمام کی طرف سے فرمایا کہ 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لو،
اللہ رب العالمین ان کی طرف سے تمہارے لیے وہ ساری چیزوں کے متعلق کو کفایت فرمائے گا. کیا اچھی اب اور پھر تاکیدات بے شمار بھی نہیں تھا، بے لوگ شمار عموماً جاگتے بھی ہیں بے حضرت، شک، جو اور پھر پڑھنے والے نماز۔ تاکیدات اور فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بیان فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور خواجہ صاحب کی ان تعلیمات سے جو خانقاہی نظام میں تعلیم و تربیت کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس خانقاہی نظام میں عبادات سے جوڑا جاتا ہے. یعنی اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ خود بھی عبادات سے مستقل جڑے رہتے ہیں. صحیح. شب و روز ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کسی نہ کسی طور پر قرب حاصل کیا جائے. صحیح. اور راہ سلوک کے جو مسافرین ہیں ان کی بھی اسی انداز میں تربیت کی جائے. صحیح. حضور خواجہ صاحب کے ہاں بھی ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے. اور قرآن کریم میں جو اہل اللہ کی نشانی بیان فرمائی گئی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی. اور حدیث قدسی میں فرمایا کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یعنی انہیں نوافل کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین کو قرب حاصل کرتا ہے. صحیح. تو راہ سلوک کے مسافر کے لیے لازمی ہے، اور کوئی اگر قرب الہی پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا جس قدر اہتمام کرے گا اللہ رب العالمین اسی قدر اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا. بہت خوب شاہ صاحب. مفتی صاحب قبلہ اکراس دا بورڈ آپ کی رائے کو ماشاءاللہ معتبر سمجھا جاتا ہے. بہت مختلف ذرائع سے الحمدللہ یہ بات سننے میں آتی ہے، لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. کیا پیغام دیں گے آج کی نشست کو پیش نظر رکھتے ہو؟ جی بالکل، پیغام یہی ہے کہ جب یہ اس طرح کے بڑے ایونٹس آتے ہیں تو بعض اوقات ہم ایک رسمی کچھ پروگرامز کر لیتے ہیں، رسمی کچھ رسومات ادا کر لیتے ہیں، کچھ معمولات ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں شاید ان بزرگوں کی محبت، ان کے پیار، ان کی تعلیمات کا ہم نے حق ادا کر دیا. حالانکہ حق کی ادائیگی کا درست طریقہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو سنیں، سمجھیں، ذہن میں محفوظ رکھیں اور عملی طور پر اس کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں اور معاشرے میں اس کی روشنی میں تبدیلی لائیں، خصوصاً اپنے گھر میں تبدیلی لائیں. جب تک ہم ان کی تعلیمات کو جان کر اپنے اندر مثبت تبدیلی پیدا نہیں کریں گے فیض حاصل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ فیض اس مثبت اثر کا نام ہے جو ہم تک پہنچ کر ہم میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اگر آپ ایک پیر صاحب میں آپ کی صحبت میں رہو اور مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے تو پھر فیض ہے ہی نہیں، کیونکہ تبدیلی تو ہے ہی، مثبت تبدیلی کا نام ہی تو فیض ہے. اور ان بزرگوں سے فیض تبھی حاصل ہوگا جب ہم میں ان کو سن کر مثبت تبدیلی آئے گی. کیا بات ہے. جی شاہ صاحب دو جملوں کا پیغام آپ بھی شامل کیجئے، پھر منقبت سے اجازت لیں. سلمان بھائی، اہل اللہ کا تذکرہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے ذکر کی برکتیں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کا جو منصب اور ان سے ہماری جو نسبت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی فکر کو بھی اپنایا جائے. حضور خواجہ صاحب کی پوری زندگی جو تعلیمات ہے وہ ہمارے سامنے یقیناً رہتی ہیں، لیکن کس قدر ہم عمل کرتے ہیں، اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر ہماری نسبتوں کا جو ایک دعویٰ ہے وہ کس قدر پختہ ہے اور اس میں کس قدر صداقت ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. کیا بات ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی. اور مصعب شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، بہت سارے لوگ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں، وہاں بطور خاص ہندوستان کے جو لوگ ہیں انہیں اجمیر کا راستہ تو معلوم ہے، اور اس کے دنوں میں بھی اور علاوہ عذورس کے ایام میں بھی وہ آتے جاتے ہیں. یہ راستہ معلوم ہے جو اجمیر کو جاتا ہے، لیکن وہ راستہ فراموش کر گئے جس پر خواجہ غریب نواز چلتے رہے، اور اسی راستے پر آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. وہ راستہ کہ جو ہر نماز میں ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، یعنی صراط مستقیم. اور یہ وہی راستہ ہے جس پہ صرف غریب نواز نہیں بلکہ تمام اہل سلوک، تمام اہل معرفت، اولیاء اللہ، قطب ابدال، قلندر ساری زندگی گامزن رہے، اور جو ان کے پاس آیا اسے پکڑ کے اسی راستے پر آپ نے چلا دیا. اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انہی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہیں اور ہمارے شیخ کی کیا بات ہے، ضرور بالضرور محبت کا اظہار بھی کیجئے. لیکن یہ دیکھیے جس طرح بھی مفتی صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ رہ کر آپ میں کیا مثبت تبدیلی آتی ہے، ان کے ساتھ رہ کر آپ کتنا اللہ کی عبادت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر چلتے ہیں، میدان عمل میں آتے ہیں. اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ صاحب کمال بزرگ ہیں، ان کے دامن سے وابستہ رہیے، کیونکہ ان کے ساتھ رہیں گے تو صراط مستقیم پر رہیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو خدا را ان سے کنارہ کیجئے، ورنہ وہ خود تو ڈوبیں گے اور آپ کو بھی لے کر ڈوب جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں قاری محمد محسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ منقبت خواجہ غریب نواز پیش کریں. اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرفیض تمہارا ہے آنگن، پرفیض تمہارا ہے آنگن، یا خواجہ معین الدین حسن،
پرفیض تمہارا ہے اگر یا خواجہ معین الدین حسن انوار نبی سے ہے روشن یا خواجہ معین الدین حسن انوار نبی سے ہے روشن یا خواجہ معین الدین حسن اجمیر سے ہم کو الفت ہے اجمیر کو دل سے چاہا ہے اجمیر سے ہم کو الفت ہے اجمیر کو دل سے چاہا ہے کیونکہ یہ تمہارا ہے مسکن یا خواجہ معین الدین حسن کیونکہ یہ تمہارا ہے مسکن یا خواجہ معین الدین حسن جب در پہ تمہارے آتا ہوں ایک لطف جب میں پاتا ہوں جب در پہ تمہارے آتا ہوں ایک لطف جب میں پاتا ہوں بس آ کے یہی لگتا ہے من بس آ کے یہی لگتا ہے من یا خواجہ معین الدین حسن بس آ کے یہی لگتا ہے من یا خواجہ معین الدین حسن پرفیض تمہارا ہے اگر یا خواجہ معین الدین حسن انوار نبی سے ہے روشن انوار نبی سے ہے روشن یا خواجہ معین الدین حسن انوار نبی سے ہے روشن یا خواجہ معین الدین حسن ہے میرے سردار خواجہ ہیں میرے مونس میرے